باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ یشوع بن سراخ کی کتاب اس کا 24 باب۔ حکمت کی توصیف خود۔ حکمت اپنی توصیف کرے گی اور اپنی امت کے درمیان فخر کرے گی۔ وہ حق تعالیٰ کی جماعت میں اپنا منہ کھولے گی اور اس کے لشکروں کے سامنے فخر کرے گی۔ اس کی اپنی امت میں اس کی تعظیم ہوگی اور مقدسین کے درمیان اس کی تمجید کی جائے گی۔ تمام برگزیدوں میں اس کی حمد ہوگی اور مبارک لوگوں کی طرف سے مبارک کہی جائے گی۔ میں تمام مخلوقات میں اول مولود ہو کر حق تعالیٰ کے منہ سے نکلی۔ میرا کلام یہ ہوا کہ آسمان میں ابدا نور چمکے اور تمام زمین کو میں نے کوہر کی طرح ڈھانپ لیا، اور میں بلندیوں میں سکونت پذیر ہوئی اور بادل کے ستون پر میں نے اپنا تخت بنایا۔ میں اکیلی ہی آسمان کے دائرہ میں دوڑی اور سمندر کے گہراؤں میں داخل ہوئی، اور دریا کی امواج اور تمام زمین پر چلی ہوں، اور ہر امت اور ہر قوم پر میری حکمرانی تھی، اور میں نے اپنی طاقت سے بڑوں اور چھوٹوں کے دلوں کو پامال کیا، اور ان سب میں نے آرام کی تلاش کی، اور میں خداوند کی میراث میں رہوں گی۔ تب تمام چیزوں کے خالق نے مجھے حکم دیا، اور جس نے مجھے بنایا اس نے میرے مسکن کو اپنی آرام گاہ مقرر کیا، اور مجھ سے کہا کہ تیری سکونت یعقوب میں اور تیری میراث اسرائیل میں ہو۔ زمانے سے پیش تر اور شروع میں پیدا کی گئی، اور زمانے کے انجام تک میں ہمیشہ رہوں گی، اور میں نے مقدس مسکن میں اس کے سامنے خدمت کی ہے، اور میں صیون میں قائم ہوئی اور مقدس شہر میں آرام کیا، اور میری سلطنت یروشلم میں تھی، اور میں نے معزز امت میں جڑ پکڑی، یعنی خود خداوند کی میراث اور اس کی ملکیت کے بیچ میں، لبنان کی دیوار کی طرح اور کوہ ہرمون کے سروں کی مانند میں بلند کی گئی، عین جدی کے کھجور کے درخت کی طرح اور یریحو کے گلاب کے پودے کی مانند۔ میدانوں کے سر سبز زیتون کی مانند اور پانی کی راہ پر چنار کے درخت کی طرح۔ میری خوشبو دار چینی اور عطر کے ضماد کی طرح پھیلی، اور میری مہک خالص مور کی مانند منتشر ہوئی۔ سلاجیت اور سنگ جزر اور سماخ طیب کی مثال اور مسکن میں لبان کے دھوئیں کی مانند۔ میں نے تارپین کے درخت کی مانند اپنی ٹہنیاں پھیلائیں، اور میری شاخیں عزت اور نعمت کی شاخیں ہیں۔ میں نے طاق کی طرح لطافت کی شاخیں نکالیں، اور میرے پھل عزت اور دولت کے پھل بنے۔ میں زیبا محبت، خوف، علم اور پاک امید کی ماں ہوئی۔ راہ کی تمام نعمت اور صداقت اور زندگی کی سب امید اور فضیلت مجھ میں ہیں۔ اے میرے چاہنے والو، میرے پاس آؤ اور میرے پھلوں سے سیر ہو جاؤ، کیونکہ میری یاد شہد سے زیادہ شیریں اور میری میراث شہد کے چھتے سے زیادہ لذیذ ہے، اور میری یاد زمانوں کی پشتوں میں باقی رہے گی۔
جو مجھے کھائیں گے وہ میری طرف بھوکے لوٹیں گے، جو مجھے پئیں گے وہ پیاسے واپس آئیں گے، جو میری بات سنے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، اور جنہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا وہ گناہ نہ کریں گے۔ جو میرا بیان کریں وہ ابدی زندگی پائیں گے۔ یہ سب باتیں حق تعالیٰ کا عہد نامہ اور صداقت کی معرفت ہیں، یعنی وہ شریعت جیسے موسیٰ نے عدل کے احکام کی بابت یعقوب کی جماعتوں کی میراث کے لیے صدار فرمایا۔ اس نے اپنے بندے داؤد سے وعدہ کیا کہ اس میں سے ایک طاقتور بادشاہ برپا کرے گا، جو عبداللہ جلال کے تخت پر بیٹھے گا، جو فاشیون کی طرح اور نئے پھلوں کے دنوں میں دجلہ کی مانند حکمت کی بھرپوری بخشتی ہے، جو فرات کی مانند اور فصل کے دنوں میں اردن کی مثال فہم سے معمور کرتی ہے، جو دریائے نیل کی مانند اور انگور کی پیداوار کے وقت جیعون کی طرح معرفت انڈیلتی ہے۔ پہلے نے اس کا پورا علم نہیں رکھا اور آخری اسے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے خیالات سمندر سے زیادہ وسیع اور اس کی مشاورتیں بحر محیط سے زیادہ گہری ہیں۔ اور میں شاخ کی طرح دریا سے نکلا ہوں، جس طرح نہر کسی باغ میں بہہ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے باغیچے کو پانی پلاؤں گا اور اپنی کیاری کی آبپاشی کروں گا، اور دیکھ میری نہر دریا ہوگی اور میرا دریا سمندر بن گیا۔ میں تدیب فجر کے نور کی مانند سب پر چھاؤں گا اور اسے دور دور تک ظاہر کروں گا۔ میں زمین کی سب گہرائیوں میں داخل ہوں گا اور تمام سوئے ہوئوں پر نظر کروں گا اور ان سب کو منور کروں گا جو خداوند پر امید رکھتے ہیں۔ میں تعلیم کو نبوت کی مانند بہاؤں گا اور زمانوں کی پشتوں کے لیے اسے پیچھے چھوڑوں گا۔ دیکھو میں نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ حکمت کے تمام متلاشیوں کے لیے محنت کی۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔